یہ دیکھیے، کل تک جو ہے آپ کو حروف تہجی کا الف سے یہ تک شناخت کرائی گئی تھی، حروف کا بھی اور اس کی جو شکلیں ہیں وہ بھی، اور کس طرح سے ملایا جائے گا، کس حرف کے ساتھ ملایا جائے گا، کیسے ملایا جائے گا، وہ بتایا تھا۔ لیکن اردو میں اعراب ہوتا ہے، اعراب زبر، زیر، پیش، یہ 3 شکلیں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لکیر کے اوپر ہے جس کو زبر کہتے ہیں، زبر کے معنی ہی ہوتا ہے اوپر کے، اور ایک لکیر کے نیچے ہے جس کو زیر کہتے ہیں، زیر کے معنی ہی ہوتا ہے نیچے کے۔ تو اس طرح سے یہ ہے، اور اوپر ہے جو گھما ہوا ہے، اور اوپر کا حصہ جو ہے اس کا گول ہو کے سٹا ہوا ہے، جس کو کہتے ہیں پیش۔ پیش کے معنی ہوتا ہے آگے۔ آپ بولتے ہوں گے پیش قدمی کرنا معنی آگے بڑھنا، زیر و زبر نیچے اوپر، یا آپ بولتے ہیں زیر کرنا، سمجھ گئے نا؟ تو یہ اسی مناسبت سے بولا جاتا ہے۔ تو یہ ہے زبر، زیر، پیش۔ اب کسی بھی حرف پر ہم دیں گے تو اس کو اس طرح سے لکھیں گے۔ اس طرح سے ہم لکھیں گے، بے کے اوپر زبر، بے کے زیر نیچے زیر، بے کے اوپر پیش۔ جب کسی بھی حرف پر دے کر کے اس کو بولیں گے تو اس کو بولنے کا طریقہ ہوگا با، بی، بو۔ جیسے اردو میں آپ پڑھے ہوں گے بے، پے، تے، ٹے، سے۔ جب زبر دے دیں گے تو اسی بے کو بولیں گے با، اور زیر دیں گے تو بے، اور پیش دیں گے تو بو، با، بی، بو۔ اگرچہ پہلے کے زمانے میں یا پہلے کے دور میں اس کو بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو بولتے تھے، لیکن اب جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ صرف اس کی آواز بتائیے، آپ ہجا لگا کے نہ بتائیے۔ با، بی، بو، با، بی، بو، با، بی، بو۔ تو یہ 3 اعراب ہیں، زبر، زیر، پیش، زبر، زیر، پیش، زبر، زیر، پیش، زبر، زیر، پیش، با، بی، بو، با، بی، بو، با، بی، بو، با، بی، بو۔ زبر، زیر، پیش، 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 با، بی، بو، با، بی، بو، با، بی، بو، با، بی، بو۔ زبر، زیر، پیش، زبر، زیر، پیش، با، بی، بو، زبر، زیر، پیش، با، بی، بو، زبر، زیر، پیش، با، بی، بو، زبر، زیر، پیش، با، بی، بو۔ اب اس با کو آپ دوسرے حرف میں بھی ملا سکتے ہیں، جیسے اس با کو یہ دیکھیے، اردو میں اعراب ہوتا تو ضرور ہے،
لیکن اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے، لکھا نہیں جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے یہ بچ ہوگا، بب ہوگا، بل ہوگا یہ، لیکن آپ جب کتاب پڑھیں گے تو یہ زبر زیر پیش کا استعمال نہیں دیکھیں گے، کیونکہ یہ ایسے ہی رائج ہو گیا بغیر اس کے استعمال کے، لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ جب آپ بے چے لکھیں گے تو بچ پڑھیں گے آپ، بے نہیں تو وہاں چونکہ زبر بھی دیا جا سکتا ہے، زیر بھی دیا جا سکتا ہے، پیش بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو جب آپ پڑھیں گے تو جس چیز کی ضرورت ہوگی اس کے حساب سے آپ پڑھیں گے۔ دوسری طرح سے بل ہے تو بغیر پیش کے ہی آپ دیکھیں گے۔ تو اس طرح سے اس اعراب کا کام ہے یا استعمال اسی طرح سے ہے۔ ب بی بو، بچ بچ بب بل، ب بی بو، بچ بب بل، بل بل بل۔ اس طرح سے بھی آپ ایک اس میں دیجیے گا تو تھوڑا آسانی لگتا ہے۔ جیسے بل بل بل، یہ ہے با بی بو، بل بل بل۔ تو کسی بھی حرف میں ملا کر کے آپ بول سکتے ہیں، اور دو زبر زیر بھی آ سکتا ہے، جیسے با چا، با لا، با ما، جیسے بو لو، تو لو، وڑو۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کو یہ جاننا ضروری ہے، آپ چاہے اس کو استعمال میں لائیں نہ لائیں، اور اردو میں اس کا استعمال ہوتا بھی نہیں، سمجھا نا؟ اس طرح سے یہ اس کا اعراب کا نام ہے زبر زیر پیش۔ آپ یاد رکھیے گا، زبر جو ہوگا وہ اوپر ہوگا، کسی بھی حرف کے اوپر لکیر ہوگا تو اس کو زبر کہیں گے۔ اس لیے اس کو زبر کہیں گے کہ زبر کے معنی ہی ہوتا ہے اوپر، زیر کے معنی ہوتا ہے نیچے، پیش کے معنی ہوتا ہے آگے۔ تو زبر زیر پیش، 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 زبر زیر پیش۔ بل بل بل، بل بل بل، زبر زیر پیش، زبر زیر پیش، بل بل بل، 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 زبر زیر پیش، با بی بو، با بی بو، بل بل بل، 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 زبر زیر پیش، زبر زیر پیش، بل بل بل، زبر زیر پیش، با بی بو۔ یہ اعراب ہیں زبر زیر پیش، با بی بو،
زبر زیر پیش با بی بو بل 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 زبر زیر پیش با بی بو بل 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 زبر زیر پیش 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 با بی بو با بی بو بل 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 زبر زیر پیش با بی بو. یہ اس کو اعراب بولتے ہیں. زبر زیر پیش با بی بو زبر زیر پیش با بی بو با بی بو بل 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 زبر زیر پیش با بی بو زبر زیر پیش با بی بو بل 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 زبر زیر پیش با بی بو بل 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 زبر زیر پیش با بی بو بل 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 زبر زیر پیش با بی بو بل 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 زبر زیر پیش با بی بو بل 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 با بی بو با بی بو بل 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 با بی بو بل 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 زبر زیر پیش زبر زیر پیش با بی بو بل 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 با بی بو بل 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 زبر زیر پیش زبر زیر پیش بل 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 با بی بو بل 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 زبر زیر پیش با بی بو بل بل بل. یہ ہے اعراب. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب. زبر کے معنی اوپر، زیر کے معنی نیچے، پیش کے معنی اوپر. زبر زیر پیش با بی بو بل 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 زبر زیر پیش با بی بو بل 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 زبر زیر پیش زبر زیر پیش با بی بو بل 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 زبر زیر پیش با بی بو بل 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 زبر زیر پیش با بی بو بل 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 زبر زیر پیش با بی بو بل 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 زبر زیر پیش. تو یہ زبر زیر پیش کو اعراب کہتے ہیں، اور اس کا کسی بھی حرف کے اوپر اس طرح کا لکیر ہوگا اس کو زبر کہتے ہیں. زبر کے معنی ہوتا ہے اوپر، اور کسی بھی حرف کے نیچے اس طرح کا لکیر ہوگا اس کو کہتے ہیں زیر. زیر کے معنی ہوتا ہے نیچے، اور اوپر ہوگا تو اس کو پیش کہتے ہیں. پیش کو دیکھیے آپ، شکل پگڑی کی طرح ہے، اوپر گھما ہوا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، پیش جب ہوگا تو وہ اوپر ملا ہوا ہوگا، کھلا ہوا نہیں ہوگا. کھلا ہوا ہوگا تو وہ دوسرے چیز ہو جائے گا جس کو جزم کہتے ہیں. یاد رکھیے گا، پیش کے معنی ہوتا ہے آگے، جس سے بولتے ہیں زیر و زبر، پیش قدمی، یہ سب بولتے ہیں. یہ ہے با. جب آپ کسی بھی حرف پر دیں گے تو اس کو اسی طرح سے بولیں گے با. پہلے جو ہے لوگ بولتا تھا بے زبر با، لیکن اب جو ہے
یہ بے زبر با نہیں بول کر کے صرف با بولتے ہیں۔ اب جو کتاب آ رہی ہے اس میں اوپر یہ ہدایت لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ بچوں کو صرف اس کو اس طرح سے بتائیں، با بی بو، 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 بل بل بل، با بی بو، بل بل بل۔ یہ ہے زبر زیر پیش، با بی بو، بل بل بل، زبر زیر پیش، زبر زیر پیش، با بی بو، بل بل بل، زبر زیر پیش، با بی بو، بل بل بل، زبر زیر پیش، با بی بو، بل بل بل، زبر زیر پیش، با بی بو، بل بل بل، زبر زیر پیش، با بی بو، بل بل بل، زبر زیر پیش، با بی بو، بل بل بل۔ اس طرح سے یہ اعراب کا اجتماع ہے۔ لیکن ایک بات یاد اور بھی رکھیے کہ آپ جب اردو پڑھیں گے تب آپ کو یہ اعراب نظر نہیں آئے گا، کہیں شاید کہیں نظر آ جائے لیکن نظر آئے گا نہیں، لیکن پڑھا اسی طرح سے جائے گا، سمجھا نا؟ یہ آپ کو جاننا پڑے گا۔ یہ استعمال میں اگرچہ نہیں ہے لیکن یہ آپ کو جاننا پڑے گا کہ زبر زیر پیش بھی ہوتا ہے، زبر زیر پیش بھی ہوتا ہے، جس کا استعمال اس طرح ہوتا ہے کہ بے کے اوپر اگر زبر ہوگا تو با بولیں گے، زیر ہوگا تو بی بولیں گے، پیش ہوگا تو بو بولیں گے، با بی بو، بل بل بل۔ اب اس کو آپ دوسرے حرف سے دیکھیے تب سمجھ میں بات آئے گی آپ کو۔ ایسے آپ کو لکھنا ہے جل، جل لکھیں گے تو آپ کتاب میں بھی دیکھیں گے اس طرح سے لکھا ہوا، سمجھ گئے نا؟ تو اب سوال یہ ہے کہ اس کو ہم جل پڑھیں، جل پڑھیں، جل پڑھیں، کیا پڑھیں گے؟ ہے نا؟ اس لیے کہ لکھا ہوا تو یہی ہے۔ تو یہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کو جل بولنا ہے کہ جل بولنا ہے، جل بولنا ہے۔ پڑھنے سے یہ دیکھیے ہم لکھا ہے جل جل جل۔ اب دیکھیے آپ گھر میں بولتے ہیں مل جل کر رہنا چاہیے، اگر اس طرح سے لکھا ہوا رہے گا تو آپ اس کو کیا پڑھیں گے؟ مل جل، یہی ہے اردو کا طریقہ، یہی ہے مل جل۔ جیسے آپ اس طرح لکھتے ہیں، نون الف بول، زبر تو ہے لیکن لکھا ہوا نہیں ہے، آپ اس کو پڑھیں گے نانا، اس لیے نانا پڑھیں گے کہ گھر میں آپ نانا بولتے ہیں۔ اسی طرح سے جیسے یہ ہے، کچھ نہیں ہے، زبر زیر پیش، لیکن آپ اس کو جب پڑھیں گے تو آپ بولیں گے جب، اس لیے کہ جب آپ بولتے ہیں۔ تو اردو میں پڑھتے پڑھتے یہی آدمی سمجھ جاتا ہے کہ کیسے بولنا ہے، کیا بولنا ہے۔ تو یہی ہے دراصل اس کی پہچان۔ تو آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا جلدی آپ کو آئے گا اور سمجھ میں بات آئے گی۔ جیسے اب دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے دم دم، اس لیے کہ آپ بولتے ہیں دم دم، سمجھا؟ دم دم۔ یہ دیکھیے زبر زیر کچھ نہیں ہے لیکن آپ اس کو پڑھیں گے رہن، سمجھا؟ جیسے یہ لکھا ہوا ہے،
اس کو آپ پڑھتے ہیں قلم، زبر زیر کچھ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ زبان زد ہے، عام ہے بولتے بولتے، اس لیے لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور بولتے ہیں، اعراب کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، سمجھا نا؟ جیسے آپ پڑھیں گے اس کو ادبی، اس لیے کہ یہ ادبی لوگ بولتا ہے کہ ادبی دنیا میں یہ چیز مشہور ہے، تو ادبی پڑھتے ہیں آپ، تو زبر زیر پیش کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو یہی ہے اصل میں اس اعراب کا معاملہ۔ تو اعراب بہرحال آپ کو جاننا ضروری ہے کہ جیسے دم دم ہے، آپ دم بولیں گے کس بنیاد پر بولیں گے؟ دم بولیں گے تو کس بنیاد پر بولیں گے؟ یہ اس بنیاد پر بولیں گے کہ دال کے اوپر زبر کی آواز ہے، جیسے دال کے اوپر اگر زبر دیں گے تو دا ہوگا، سمجھا کہ نہیں؟ قاف کے اوپر زبر دیں گے تو کا ہوگا، الف کے اوپر زبر دیں گے تو آ ہوگا، رے کے اوپر زبر دیں گے تو را ہوگا۔ تو یہی ہے، اس طرح سے ہم بولتے ہیں، اس کے بولنے کا مطلب اس کی جو بولنے کی شیلی ہے، جو طریقہ ہے، وہ یہی ہے۔ تو یاد رکھیے آپ کہ کسی بھی حرف کے اوپر دیں گے زبر تو با ہوگا، با، جا، چا، ہا، خا، دا، جو بھی ہو۔ تو یہ ہے۔ اب دیکھیے ہم لکھا ہے خلوت، خلوت، اس کو آپ خلوت ہی پڑھیں گے۔ بہت سارے بچے ہیں جو اس کو خلوت پڑھتا ہے، خلوت، لیکن اتنا تو آپ جانیے کہ خلوت جو پڑھا تو خے کو وہ پیش کے ساتھ بولا، خے کو وہ پیش کے ساتھ بولا، لام کو بھی پیش کے ساتھ بولا اور واو میں ملایا، خلوت۔ ہم، اس کو سب کوئی بولتا ہے ہم بولنے کا مطلب ہوا کہ ہے کے اوپر زبر ہے، سب کا مطلب ہوا سین کے اوپر زبر ہے، لکھتا ایسا ہی ہے لیکن بولے گا صحیح۔ تو یہی ہے اردو میں دراصل جو زبر زیر پیش یا اعراب کا استعمال نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ اتنا عام ہو گیا ہے، اتنا زبان زد ہو گیا ہے کہ بغیر اس کے بھی آدمی صحیح پڑھتا ہے، سمجھا نا؟ تو یہی بات ہے، یہ ہے زبر زیر پیش، جیسے خلوت، ہم، سب، سمجھا؟ زبر زیر پیش، 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 خلوت، ہم، سب، زبر زیر پیش، خلوت، ہم، سب، زبر زیر پیش، خلوت، ہم، سب، زبر زیر پیش، خلوت، زبر زیر پیش، خلوت، ہم، سب، 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 زبر زیر پیش، خلوت، ہم،
سب، زبر زیر پیش، خلوت ہم سب. یہ ہے اعراب. یاد رکھیے گا یہ جو زبر زیر پیش آپ کو بتایا اس کا نام ہے اعراب. اعراب، الف عین رے الف بے، اعراب. اعراب، 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 اعراب. زبر زیر پیش، 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 خلوت ہم سب، زبر زیر پیش، خلوت ہم سب. تو سمجھ گئے آپ. اب جیسے آپ دیکھو آگے بڑھیے. جیسے لکھتے ہیں آپ دانا، جیسے لکھیں گے آپ جانا، جیسے لکھیں گے روانہ. یہ دیکھیے یہ اعراب کا استعمال ہوا ہے یہاں. اتنا آپ سمجھ لیجئے کہ بغیر اعراب کے آپ کا کام نہیں چلے گا. اس لیے کہ اس کو بولتے ہیں دال، اس کے اوپر ہے دا زبر تو دا ہوگا، دا، اور الف ہے تو دا نا، جانا، روانہ، روانہ، دا نا، جا نا. تو اس طرح سے یہ اعراب کا استعمال ہے. اعراب زبر زیر پیش، 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 زبر زیر پیش. دیکھیے سونا، منع، موت، حیات، سونا، منع، موت، حیات. آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ سب کے اوپر اعراب ہے. سمجھا نا؟ اس لیے کہ بغیر اعراب کے کام نہیں چلتا ہے. تو یہ ہوا زبر زیر پیش، سونا، منع، موت، حیات. زبر زیر پیش، سونا، منع، موت، حیات. زبر زیر پیش، زبر زیر پیش، سونا، منع، موت، حیات. زبر زیر پیش، زبر زیر پیش، سونا، موت، حیات. زبر زیر پیش، سونا، موت، حیات. زبر زیر پیش، زبر زیر پیش، زبر زیر پیش، سونا، منع، موت، حیات.
زبر زیر پیش سونا منع موت حیات. تو اس طرح سے اس کا استعمال ہے زبر زیر پیش. زبر زیر پیش اس کو اعراب کہتے ہیں، اور کسی بھی حرف پر دے گا اس کو با. جیسے لکھیے جا، جی، جو. یہ اس کی آواز ہوگی. جا جی جو، جا جی جو، جا جی جو، جا جی جو. زبر زیر پیش سونا منع موت حیات جا جی جو. یاد رکھیے زبر زیر پیش جا جی جو، 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 جا جی جو. زبر زیر پیش 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 سونا منع موت حیات جا جی جو. سونا منع موت حیات جا جی جو. زبر زیر پیش زبر زیر پیش زبر زیر پیش زبر زیر پیش سونا منع موت حیات جا جی جو. زبر زیر پیش سونا منع موت حیات جا جی جو. سونا منع موت حیات جا جی جو. زبر زیر پیش سونا منع موت حیات جا جی جو. زبر زیر پیش سونا منع موت حیات جا جی جو. زبر زیر پیش زبر زیر پیش سونا منع موت حیات جا جی جو. زبر زیر پیش سونا منع موت حیات جا جی جو. جا جی جو. سونا منع موت حیات جا جی جو. یہ آپ کو اوپر ہم ملا کے بتایا تھا. اب جو ہے اس کو آپ اس طرح دیکھیے کہ حرف کے اوپر نیچے دے کر کے اس کی آواز. پہلے ہم با بی بو بتایا تھا، اب ہو گیا جا جی جو. تو اسی طرح سے جیسے آ ای او با بی بو تا تی تو سا سی سو جا جی جو. جب آپ کتاب دیکھیں گے کتاب میں آپ کو اس طرح سے ملے گا کہ اسی طرح سے ہر حرف کو جو ہے ملا کے بتایا گیا ہے. تو اب آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے. اب آپ کوئی بھی کتاب نکال کر کے اپنا اردو پڑھیے، آپ کو پڑھنے آ جائے گا، لکھیں گے لکھنے آ جائے گا. سمجھا؟ آپ محنت کریں گے تو آئے گا. اس طرح سے اب دیکھیں جیسے اور دوسرے حروف ہیں، جیسے تا تی
یہ ہے اعراب، یہ ہے زبر زیر پیش، ق کی کو، زبر زیر پیش، زبر زیر پیش، ق کی کو، 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 زبر زیر پیش، ق کی کو۔ اس طرح سے اب دیکھیے ملا جلا کے آپ کو لکھ کے بتاتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے با، جی، دو، لی، نو، ما، یہ الگ الگ حرف ہوتا ہے۔ اتنا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ اس کا نام اعراب ہے۔ اوپر ہوگا زبر کہیں گے، نیچے ہوگا زیر کہیں گے، گول پگڑی والا ہوگا اس کو پیش کہیں گے، اور اس کی آواز ہوگی با، جی، دو، لی، نو، ما۔ اتنا تو آپ سمجھ گئے۔ اب یہ الگ الگ تھا، اب اس کو ملائیے۔ با، چا،
سا بی بو لو نی جی باچا سابی بولو نیجی، یہ ہو گیا۔ تو اس طرح سے جب آپ پڑھیں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے، آپ کو آ جائے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یاد رکھیں۔ زبر زیر پیش، بچہ بچہ صحابہ بولو۔ اب دیکھیے ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ تو ملا کے بتایا، الگ الگ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہا کہا گا یا، یہ ہو سکتا ہے۔ نیلی تومو کہا گایا کہا گایا کہا گایا نیلی تومی، یہ ہے۔ اس طرح سے کہا گایا نیلی تومی، کہا گایا نیلی تومی۔ زیر زبر پیش، کہا گایا نیلی تومی، اس طرح سے ہوتا ہے، تو آپ یاد رکھیں۔ زبر زیر پیش، زبر زیر پیش، زبر زیر پیش، زبر زیر پیش، کہا گایا نیلی تومی، کہا گایا نیلی تومی۔ زیر زبر پیش، زبر زیر پیش، زبر زیر پیش، کہا گایا نیلی تومی، زبر زیر پیش، کہا گایا نیلی تومی، کہا گایا نیلی تومی، کہا گایا نیلی تومی، کہا گایا نیلی تومی۔ زبر زیر پیش، کہا گایا نیلی تومی، 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 کہا گایا نیلی تومی، زبر زیر پیش، زبر زیر پیش، زبر زیر پیش۔ تو اس طرح سے یہ اعراب ہے، اس کا نام ہے اعراب، اس کا نام ہے اعراب، سمجھا؟ اس کا نام ہے اعراب، اعراب، اعراب۔ کہا گایا نیلی تومی، 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 کہا گایا نیلی تومی۔ زبر زیر پیش، زبر زیر
پیش کہا گایا نیلی تم کہا گایا نیلی تم زبر زیر پیش کہا گایا نیلی تم زبر زیر پیش کہا گایا نیلی تم زبر زیر پیش زبر زیر پیش زبر زیر پیش کہا گایا نیلی تم رکو. اس طرح سے اب یہ زبر زیر پیش یہ ہے اعراب. اس کو اعراب کہتے ہیں اور یہ 3 ہے زبر زیر پیش. زبر کے معنی اوپر، زیر کے معنی نیچے، پیش کے معنی اوپر. تو جب آپ دوسرے حرف پر دیں گے اس اعراب کو تو اس کی آواز ہوگی کہا گایا نیلی تم. اب اس کو الگ الگ بھی ہم لکھ سکتے ہیں، جیسے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی. پھر دیکھیے با چی بو نو دو کا لی ما نی. دیکھیے آپ اپنے سے بھی آواز نکالیے. زبر زیر پیش زبر زیر پیش بچا با چی بو نو دو کا لی ما نو. تو اس طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہے. یہ ہے اعراب زبر زیر پیش. زبر اوپر، زیر نیچے، پیش آگے. یہ یاد رکھیے گا. زبر آگے، اوپر، نیچے، پیش. یہ ہے. اس کو بولیں گے با بی بو 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 زبر زیر پیش زبر زیر پیش با بی بو زبر زیر پیش با بی بو زبر زیر پیش با بی بو زبر زیر پیش
با بی بو زبر زیر پیش با بی بو زبر با بی بو زبر زیر پیش زبر زبر زیر پیش با بی بو زبر زیر پیش زبر زیر پیش زبر زیر پیش با بی السلام علیکم. ہاں اور مارچ کا ملے گا سر ان شاء اللہ. ہم جو ہے کسی دن آ جائیں. ہاں 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 ٹھیک. ہاں ہاں تو ہم 20 کے بعد آئیں گے. ہاں ٹھیک. اور سب آنے چاہیے. اور وہ جاؤ سے کچھ بات ہوئی تھی کیا؟ جاؤ سے ہاں اچھا کوئی بات اس کے لیے اتنا ہڑبڑی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا سنیے نا وہ شمشاد سے کہتے ہیں کہ کچھ بھی روپیہ دیتا ہے. اس کو کہیے کہ کم سے کم 10,000 دے. ان کو ضرور 10,000 10,000 ہاں ضروری کام تھا. ٹھیک ہے ایک بات. تو یہ ہے اعراب. یہ زبر زیر پیش اس تینوں کا نام اعراب ہے. زبر کے معنی اوپر، زیر کے معنی نیچے اور پیش کے معنی اوپر. آپ گھر میں بھی بولتے ہیں زیر و زبر مطلب اوپر نیچے، پیش قدمی آگے، وہی ہے. اور جب اس کو کسی حرف پر دیں گے، بے کے اوپر دیں گے زبر کو تو اس کی آواز ہوگی با، اور زیر دیں گے تو اس کی آواز ہوگی بی، اور پیش دیں گے تو اس کی آواز ہوگی بو. سمجھ گئے؟ تو با بی بو زبر زیر پیش. تو یاد رکھیے گا با بی بو 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 با بی بو. تو یہ یاد رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے، بغیر اس کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. با بی بو 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 زبر زیر پیش با بی بو زبر با بی بو 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 با بی بو
با بی بو با بی بو با بی بو با بی بو با بی بو با بی بو با بی بو. یہ ہے اعراب کا کام. یہ ہے اعراب جو زبر زیر پیش کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جب یہ کسی حرف پر ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں با بی بو. با بی بو. آئیے بھائی، ہاں آئیے نا.